سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی جب وہ پہاڑی خطے میں داخل ہوئے، لیکن اب انہیں پہلے کی طرح ایک جگہ جمع نہیں ہونا تھا، بلکہ پہاڑیوں کے اوپر نیچے اور وادیوں میں لڑنے کی ترتیب میں رکھنا تھا۔ ان کی آدھی نفری پہاڑیوں میں پہنچ چکی تھی جب ان پر بلندیوں سے تیر برسنے لگے۔ العادل کے برق رفتار دستے پہلے ہی وہاں پہنچ کر مورچہ بند ہو گئے تھے۔ حبشیوں کے کمانڈروں نے چیخ چلا کر انہیں آؤٹ میں کیا اور تیر اندازی کا حکم دیا۔ باقی نصف فوج ابھی باہر تھی، اسے پیچھے ہٹا لیا گیا۔ القند نے اس نفری کو پہاڑیوں پر چڑھا کر آگے جانے اور اوپر سے تیر چلانے کی چال چلی، مگر حبشی ابھی پہاڑوں پر چڑھنے ہی والے تھے کہ ادھر سے العادل کی فوج جو ان کے عقب میں جا رہی تھی پہنچ گئی۔ حبشیوں کی خاصی نفری بلندیوں پر جانے میں کامیاب ہو گئی، جہاں سے حبشیوں نے نہایت کارگر تیر اندازی کی۔ العادل کو نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس کی سکیم اچھی تھی۔ اس نے ادھر سے دستے پیچھے ہٹا لیے۔ اس کی پہلی ہدایات کے مطابق دوسری طرف سے تیر انداز اور دیگر دستے پہاڑی خطے کی بلندیوں پر جا رہے تھے۔ سوار دستوں میں سے ایک کو دریا کے کنارے بھیج دیا گیا۔ اسوان کے اس سلسلہ کوہ میں خونریز مارکا لڑا گیا۔ وادیوں اور بلندیوں پر تیر برس رہے تھے۔ پھر سوار دستوں کو وادیوں میں حلہ بولنے کا حکم ملا۔ رات کو حبشی تو دبک گئے، لیکن العادل نے منجنیقوں کے دستوں کو حکم دیا کہ وہ جگہ جگہ آتش گیر مادے کی ہانڈیاں پھینک کر آگ کے گولے پھینکیں۔ تھوڑی دیر بعد پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر آگ کے شعلے اٹھے اور ہر طرف روشنی ہو گئی۔ اس روشنی میں رات کو بھی مارکا جاری رہا۔ صبح کے وقت حبشی خاموش ہو چکے تھے۔ ان میں سے کچھ زمین دوز محلات میں چلے گئے تھے، انہیں بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا۔ دن کے وقت القند کی لاش مل گئی۔ وہ کسی کے تیر سے یا تلوار سے نہیں، اپنی تلوار سے مرا تھا۔ اس کی اپنی تلوار اس کے دل کے مقام پر اتری ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ چند ایک صلیبی اور سوڈانی کمانڈر زندہ پکڑے گئے اور حبشی جنگی قیدیوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ العادل نے وہیں سے قاصد کو سلطان ایوبی کے نام کامیابی کا پیغام دے کر روانہ کر دیا اور اسے حکم دیا کہ بہت جلدی سلطان تک پہنچو، وہ بہت پریشان ہوں گے۔ عالم اسلام کے اسی خطے میں جہاں آج شامی مسلمان لبنانی صلیبیوں کے ساتھ مل کر فلسطینی حریت پسندوں کو پوری جنگی قوت سے کچل رہے ہیں، وہیں 800 سال پہلے بہت سے مسلمان امرا اور حاکم اور سلطان زنگی مرحوم کا 9 عمر بیٹا صلیبیوں سے مدد لے کر سلطان ایوبی کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ مسلمان کا خون بہا رہا تھا۔ اس وقت فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور سلطان ایوبی قبلہ اول کے اس خطے کو کفار سے آزاد کرانے کا عزم لے کر نکلے تھے۔ صلیبی ان سے فلسطین کو نہیں بچا سکتے تھے، مگر مسلمان ہی ان کے راستے میں حائل ہو گئے۔ آج بھی فلسطین پر کفار کا قبضہ ہے اور فلسطینی حریت پسند جو قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے اٹھے تھے، شامی مسلمانوں کی توپوں اور ٹینکوں سے بھسم کیے جا رہے ہیں۔ مارچ 1175 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی اسی خطے کے ارستان سلسلہ گوہ میں کسی جگہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے اپنے مشیروں اور کمانڈروں کے ساتھ اگلے اقدام کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے حلب کا محاصرہ اس لیے اٹھا لیا تھا کہ ملک صالح نے صلیبی بادشاہ ریمانڈ کے ساتھ جو جنگی معاہدہ کیا تھا، اس کے مطابق ریمانڈ سلطان ایوبی کی فوج پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے بروقت محاصرہ اٹھا لیا اور ایسی چال چلی کہ ریمانڈ کی فوج کے عقب میں چلے گئے اور ریمانڈ نے لڑے بغیر بھاگ جانے میں عافیت سمجھی۔ حلب مسلمانوں کا شہر تھا جو سلطان ایوبی کے دشمن مسلمان امرا اور الملک الصالح کا جنگی مرکز بن گیا تھا۔ حلب کے مسلمانوں نے خلیفہ اور امرا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سلطان ایوبی کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ وہ حلب پر ایک بار پھر حملہ کر کے غداروں اور ایمان فروشوں کے اس مرکز کو ختم کرنے کی اسکیم بنا رہے تھے کہ انہیں مصر سے اطلاع ملی کہ مصر میں ان کے ایک جرنیل القند نے صلیبیوں کی مدد سے سوڈانی حبشیوں کی فوج اس مقصد کے لیے تیار کر لی ہے کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر پر حملہ کیا جائے اور مصر کی عمارت سلطان ایوبی سے چھین لی جائے۔ لیکن سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے حبشیوں کو اسوان کے مقام پر شکست دی اور القند نے خودکشی کر لی۔ اس کی اطلاع ابھی سلطان ایوبی تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ ارستان میں پریشان بیٹھے تھے۔ عظمت اسلام کا یہ پاسبان ہر طرف سے خطروں میں گھرا ہوا تھا۔ کئی ایک مسلمان امرا کی فوجیں ان کے خلاف متحد تھیں اور صلیبیوں کا خطرہ الگ تھا۔ ان سب کے مقابلے میں سلطان ایوبی کے پاس بہت تھوڑی فوج تھی۔ انہوں نے ایسا اقدام کر دکھایا تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ان کے دشمنوں کو یہ توقع تھی کہ اس پہاڑی خطے میں سردیوں میں کوئی جنگ کی سوچ ہی نہیں سکتا۔ پہاڑیاں جو بلند تھیں وہاں برف بھی پڑتی تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو ٹریننگ دے کر اس وقت حملہ کیا جب سردی عروج پر تھی۔ اس دلیرانہ اور غیر متوقع اقدام نے ان کی قلیل فوج سے سب کو خوف زدہ کر دیا اور ایسی پوزیشن حاصل کر لی کہ دشمن کی کسی بھی فوج کو اپنی پسند کی جگہ گھسیٹ کر لڑا سکتے تھے۔
ان کی فوج اتنی تھوڑی تھی کہ انہیں کبھی کبھی ناکامی کا خطرہ بھی محسوس ہونے لگتا تھا، لیکن سبھی ان سے ڈر رہے تھے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ ریمانڈ اسکیم اور راستہ بدل کر ان پر حملہ کرے گا، لیکن ریمانڈ کی حالت یہ تھی کہ اس نے اپنے علاقے ٹریپولی کا دفاع اس ڈر سے مضبوط کر لیا تھا کہ سلطان ایوبی حملہ کریں گے۔ سلطان ایوبی نے جس طرح اس سے بھگایا تھا، اس سے سلطان اسی صورت میں فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ صلیبیوں کا تعاقب کرتے، مگر فوج کی قلت نے انہیں آگے نہ جانے دیا، اور بڑی وجہ یہ تھی کہ مصر میں القند کی بغاوت نے انہیں روک دیا تھا۔ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ مصر کے حالات بگڑ جائیں گے۔ اس صورت میں انہیں مصر چلے جانا چاہیے تھا۔ وہ اس صورتحال سے ڈرتے تھے۔ اگر انہیں مصر جانا پڑتا تو مسلمان امراء عالم اسلام کو صلیبیوں کے ہاتھوں بیچ ڈالتے۔ اس کا دار و مدار اس پہ تھا کہ مصر سے انہیں کیا اطلاع ملتی ہے۔ اپنے مشیروں اور کمانڈروں سے وہ مصر کے متعلق ہی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے جب انہیں اطلاع ملی کہ قاہرہ سے قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے بادشاہوں کی طرح یہ نہ کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ وہ اٹھے اور دوڑتے خیمے سے باہر نکل گئے۔ قاصد اتنے لمبے سفر کی تھکن سے چور گھوڑے سے اتر کر نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے گھبراہٹ کے لہجے میں پوچھا، کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ بہت اچھی سلطان عالی مقام، اس نے جواب دیا۔ محترم العادل نے حبشیوں کے لشکر کو اسوان کی پہاڑیوں میں ایسی شکست دی ہے کہ اب سوڈان کی طرف سے لمبے عرصے تک کوئی خطرہ نہیں رہا۔ سلطان ایوبی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ خیمے سے دوسرے لوگ بھی باہر آ گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ خوشخبری سنائی اور قاصد کو خیمے میں لے گئے۔ اس کے لیے کھانا وہیں لانے کو کہا اور اس سے اسوان کے معرکے کی تفصیل سن کر پوچھا، اپنی فوج کی شہادت کتنی ہے؟ 327 شہید، قاصد نے جواب دیا۔ 500 سے کچھ زیادہ زخمی، دشمن کا تمام تر جنگی سامان ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ 1200 حبشی قیدی پکڑے ہیں۔ صلیبی اور سوڈانی سردار کمانڈر جو قید کیے گئے ہیں وہ الگ ہیں۔ قاصد نے پوچھا، محترم العادل نے پوچھا ہے کہ قیدیوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ صلیبی اور سوڈانی سالاروں اور کمانڈروں کو قید خانے میں ڈال دو، سلطان ایوبی نے کہا اور گہری سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے، اور وہ جو 1000 اور کچھ حبشی قیدی ہیں انہیں اسوان کی پہاڑیوں میں لے جاؤ۔ وہ جن غاروں میں چھپے تھے وہ ان سے پتھروں سے بھرواؤ۔ وہاں فرعونوں کے جو زمین دوز محل ہیں وہ بھی پتھروں سے بھروا دو۔ یہ کام ان حبشیوں سے کرواؤ۔ اگر پہاڑ کھودنے پڑیں تو ان حبشیوں سے کھدواؤ۔ وہاں کوئی غار اور پہاڑوں کے اندر کوئی محل نہ رہے۔ العادل سے کہنا کہ قیدیوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرے۔ روزانہ ان سے اتنا کام لینا جتنا ایک انسان کر سکتا ہے۔ کوئی قیدی بھوکا اور پیاسا نہ رہے اور کسی پر صرف اس لیے تشدد نہ ہو کہ وہ قیدی ہے۔ وہیں اسوان کے قریب کھلا قید خانہ بنا لو اور کھانے کا انتظام وہیں کرو۔ اس کام میں کئی سال لگیں گے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی اور کام ہو تو وہ ان قیدیوں سے کرواؤ، اور اگر سوڈانی اپنی قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو مجھے اطلاع دینا، میں خود ان کے ساتھ سودا کروں گا۔ اس پیغام کے بعد سلطان ایوبی نے قاصد سے کہا، العادل سے کہنا کہ مجھے کمک کی شدید ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھنا۔ بھرتی اور تیز کر دو۔ جنگی مشقیں ہر وقت جاری رکھو۔ جاسوسی کا جال اور زیادہ پھیلا دو۔ اگر القند جیسا قابل اعتماد سالار غداری کا مرتکب ہو سکتا ہے تو پھر تم بھی غدار ہو سکتے ہو اور میں بھی۔ اب کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ علی بن سفیان سے کہنا کہ اور تیز اور چکنا ہو جائے۔ مصر سے کمک آنے تک میں کوئی جارحانہ کارروائی نہ کروں تو بہتر ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاصد کو واپس روانہ کر کے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا، ابھی ہم ان کامیابیوں کے دفاع میں رہیں گے جو ہم حاصل کر چکے ہیں۔ اپنی موجودہ صورتحال پر ایک نظر ڈالو۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا بھائی ہے۔ تمہارے طاقتور دشمن 3 ہیں۔ حلب میں الملک الصالح بیٹھا ہے، دوسرا اس کا قلعہ دار گمگشتگین ہے جو حران میں فوج تیار کیے ہوئے ہے، اور تیسرا سیف الدین ہے جو موصل کا حاکم ہے۔ یہ تینوں فوجیں اکٹھی ہو گئیں تو ہمارے لیے ان کا مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ ریمانڈ کو تم نے پسپا کر دیا ہے، لیکن وہ اس انتظار میں ہے کہ مسلمان فوجیں آپس میں الجھ جائیں تو وہ ہمارے عقب میں آ جائیں۔ میں محصور ہو کے بھی لڑ سکتا ہوں، لیکن لڑنا چاہوں گا نہیں۔ کیا ایک کوشش اور نہ کی جائے کہ ملک الصالح یوسف الدین اور گمگشتگین کو اسلام اور قرآن کا واسطہ دے کر راہ راست پر لایا جائے؟ ایک سالار نے کہا۔ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، جو لوگ اپنے دل اور دماغ حق کی آواز کے لیے سرب و مہر کر لیا کرتے ہیں وہ خدا کے قہر اور عذاب کے بغیر اپنے دل اور دماغ نہیں کھولا کرتے۔ کیا میں کوشش نہیں کر چکا؟ اس کے جواب میں مجھے دھمکیاں ملیں۔ اب اگر میں صلح اور سمجھوتے کے لیے اپنا ایلچی بھیجوں گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ صلاح الدین ایوبی لڑنے سے گھبراتا اور ڈرتا ہے۔ اب میں ان پر خدا کا وہ عذاب اور قہر بن کر گرنا چاہتا ہوں جو ان کے دل اور دماغ کی مہریں توڑ دے۔ یہ قہر تم ہو اور تمہاری فوجیں۔ انہوں نے آہ بھری اور کہا،
تم نے حلب کا محاصرہ کیا تو حلب کے مسلمان جس دلیری سے لڑے وہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ وہ بے شک ہمارے خلاف لڑے لیکن میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ ایسی بے جگری سے صرف مسلمان لڑ سکتا ہے۔ کاش یہ جذبہ اور یہ طاقت اسلام کے لیے استعمال ہوتی۔ تم جانتے ہو کہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام متحد ہو جائے اور یہ قوت جو بکھر گئی ہے مرکوز ہو کر صلیبی عزائم کے خلاف استعمال ہو اور فلسطین آزاد کرا کے ہم سلطنت اسلامیہ کی توسیع کریں۔ ہم مایوس نہیں، ایک سالار نے کہا۔ نئی بھرتی آ رہی ہے، اس علاقے سے جوان خاصی تعداد میں بھرتی ہو رہے ہیں، مصر سے بھی کمک آ رہی ہے، ہم آپ کی ہر توقع پوری کریں گے۔ لیکن میں کب تک زندہ رہوں گا؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ تم کب تک زندہ رہو گے؟ ابلیسی قوتیں زور پکڑ رہی ہیں اور ان کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ میرے وہ عزیز دوست جن پر مجھے بہت بھروسہ اور اعتماد تھا صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیلنے اور میرے ہاتھوں قتل ہوئے۔ القند تمہارے ساتھ کا معتمد سالار تھا۔ کیا تم سن کر حیران نہیں ہوئے کہ القند نے سوڈان سے حبشیوں کی فوج بلائی اور مصر پر قابض ہونے کی کوشش کی؟ اس نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ شکست کھا کر اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی ہے۔ میں نے اسے سزائے موت نہیں دی۔ حکومت کا نشہ، دولت اور رونت اچھے انسانوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ ایمان میں کیا رکھا ہے؟ ایمان سونے کی طرح چمکتا نہیں، عورت کی طرح عیاشی کا ذریعہ نہیں بنتا، اور ایمان بادشاہ اور فرعون نہیں بننے دیتا۔ ایک بار روح کے دروازے بند کر لو تو ایمان بیکار شے بن جاتا ہے، پھر عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اسپین سے تمہارا پرچم کیوں اترا؟ تاریخ کہتی ہے کہ یہ کفار کی سازش کا نتیجہ تھا، مگر ان کی سازشیں کیوں کامیاب ہوئیں؟ کیوں خود مسلمانوں نے اپنے آپ کو کفار کا اعلی کار بنایا اور اجرت وصول کی؟ اسپین ان کا تھا جنہوں نے سمندر پار جا کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں تاکہ واپسی کا خیال ہی دل سے نکل جائے۔ اسپین کی قیمت وہی جانتے ہیں جنہوں نے یہ قیمت دی تھی۔ اسپین شہیدوں کا تھا۔ یہ ہوتا آیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہی ہوتا چلا جائے گا کہ خون کے نذرانے دے کر ملک حاصل کرنے والے دنیا سے اڑ جاتے ہیں تو لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں جن کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہاتا۔ انہیں چونکہ ملک مفت ہاتھ آ جاتا ہے اس لیے وہ اسے عیاشی کا ذریعہ بناتے ہیں اور اپنے تخت و تاج کی سلامتی کے لیے دین و ایمان والوں اور دل میں قوم کا درد رکھنے والوں کی زبانیں بند کرتے اور ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ انہیں افلاس اور فاقوں کی چکی میں پیس کر ان کے جذبوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسپین میں بھی یہی ہوا۔ کفار نے ہمارے بادشاہوں کو زر و جواہرات اور یورپ کی حسین لڑکیوں سے اپنے ہاتھوں میں لیا، انہیں انہی کی فوج کے خلاف کیا، مجاہدین کو مجرم بنایا اور اسپین کی اسلامی مملکت کو دیمک کھا گئی۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں نے لہو کے چراغ جلا کر آدھی دنیا کو حق کی آواز سے منور کیا۔ کہاں ہیں وہ چراغ؟ ایک ایک کر کے بجھتے جا رہے ہیں۔ یہ چراغ لہو مانگتے ہیں مگر لہو دینے والے صلیبیوں کی شراب اور عورت کے طلسم میں گم ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ سلطنت مفت ہاتھ آئی ہے۔ وہ ان شہیدوں کو بھول چکے ہیں جن کے خون کے عوض خدا نے قوم کو یہ سلطنت عطا کی تھی، اور خدا نے یہ سلطنت بادشاہیاں قائم کرنے اور عیاشی کے لیے عطا نہیں کی تھی بلکہ اس لیے کہ اسے مرکز اسلامی بنا کر اسلام کا نور ساری دنیا میں پھیلایا جائے اور بنی نوع انسان کو شرقی قوتوں سے نجات دلائی جائے۔ مگر شر کا جادو چل گیا اور آج جب قبلہ اول پر کفار کا قبضہ ہے ہم ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ کافر سے پہلے غدار کا قتل ضروری ہے، ایک مشیر نے کہا۔ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خطہ خون میں ہی ڈوبا رہے گا، سلطان ایوبی نے کہا۔ حکومت شاید مسلمانوں کی ہی رہے مگر ان کے دلوں پر صلیبیوں کی حکمرانی ہوگی۔ جنگی نقطہ نگاہ سے سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو ایسی پوزیشنوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ کسی بھی ایسے قلعے پر جو وہ فتح کر چکے تھے دشمن براہ راست حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان قلعوں میں انہوں نے مختصر سی نفری رکھی تھی کیونکہ وہ قلعہ بند ہو کر لڑنے کے قائل نہیں تھے۔ پہاڑی علاقے میں انہوں نے تمام راستوں اور وادیوں کی بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ جو راستے تنگ تھے ان کے اوپر پہاڑیوں پر انہوں نے بہت بڑے بڑے پتھر رکھ کر کچھ آدمی بٹھا دیے تھے تاکہ دشمن گزرے تو اوپر سے پتھر لڑکا دیے جائیں۔ دمشق سے آنے والے راستے کو انہوں نے کمانڈو قسم کے گشتی دستوں سے محفوظ کر رکھا تھا تاکہ رسد دشمن سے محفوظ رہے۔ ایک جگہ ایسی تھی جسے حماد کے سینگ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک وسیع وادی تھی جس میں ایک ٹیکری جو خاص بلند تھی آگے جا کر سینگوں کی طرح دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اسے سلطان ایوبی نے پھندے کی حیثیت دے رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو تکنیکی لحاظ سے سمجھا دیا تھا کہ دشمن باہر آ کر لڑے تو اسے اس وادی میں گھسیٹ کر لڑایا جائے۔ سلطان ایوبی نے تمام علاقے میں ایسی جگہوں پر پوزیشنیں قائم کر لی تھیں جن سے وہ دشمن کو کسی بھی جگہ لانے پر مجبور کر سکتے تھے۔ اس اہتمام کے علاوہ ان کے چھاپا مار جوان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دور دور تک گھومتے پھرتے رہتے تھے۔
جاسوسی یعنی انٹیلیجنس کا نظام ایسا تھا کہ دشمن کے قلعوں کے اندر بھی سلطان ایوبی کے جاسوس موجود تھے جو خبریں بھیجتے رہتے تھے۔ انہیں یہاں تک معلوم ہو گیا تھا کہ سلطانی کے نام نہاد الملک الصالح نے اپنے گورنر گمگشتگین کو موصل کے حاکم سیف الدین کو مدد کے لیے بلایا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں کچھ شرائط کے بدلے مدد دیں گے، صرف بلاوے پر نہیں جائیں گے۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ مسلمان حکمران اور بظاہر اتحادی ہیں، لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی جنگ لڑ کر زیادہ سے زیادہ علاقے پر قابض ہونے کی فکر میں ہے، اور صلیبی انہیں مدد کم اور شے زیادہ دے رہے ہیں، اور ان کی باہمی چپقلش کو ہوا بھی دے رہے ہیں۔ شمس الدین اور شاد بخت کی کوئی اطلاع نہیں آئی؟ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ سے پوچھا۔ کوئی تازہ اطلاع نہیں، حسن بن عبداللہ نے جواب دیا۔ وہ بڑی کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں، گمگشتگین نے تو کوئی قدم نہیں اٹھایا، یہ دونوں سالار اپنا پورا کام کریں گے۔ ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ حالات کے مطابق وہ کارروائی کریں گے۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ وہ علی بن سفیان کا نائب تھا۔ علی بن سفیان مصر میں تھا کیونکہ دشمن کی جاسوسی اور تخریب کاری کا زیادہ خطرہ مصر میں تھا۔ سلطان ایوبی حسن بن عبداللہ کے ساتھ باہر ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے شمس الدین اور شاد بخت کا نام لیا تھا۔ یہ دونوں گمگشتگین کے جرنیل تھے۔ گمگشتگین کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ شیطان فطرت مسلمان تھا۔ عہدے اور رتبے کے لحاظ سے وہ گورنر تھا اور ہران کے قلعے میں مقیم تھا۔ اس قلعے میں اور باہر اس نے خاصی فوج جمع کر رکھی تھی۔ وہ خلافت کے تحت تھا اور خلیفہ کے احکام کا پابند، لیکن اس نے ذاتی سیاست بازی اور چال بازیوں سے فوجی اور سیاسی لحاظ سے ایسی پوزیشن حاصل کر لی تھی جہاں وہ کسی کو پلے نہیں باندھتا تھا۔ اس نے صلیبیوں کے ساتھ درپردہ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس نے قلعے میں نور الدین زنگی کے پکڑے ہوئے صلیبی قیدی، جن میں کمانڈر بھی تھے، قید کر رکھے تھے۔ زنگی فوت ہو گیا تو گمگشتگین نے کسی کے حکم کے بغیر تمام قیدی رہا کر دیے۔ اس نے یہ اقدام صلیبیوں کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ اب صلیبیوں کے خلاف نہیں بلکہ ان سے مدد حاصل کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کے 2 سالار تھے جو ذہانت اور جنگی اہلیت کی بدولت اس کے معتمد تھے۔ یہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شمس الدین علی اور دوسرے کا شاد بخت علی تھا۔ یہ دونوں ہندوستانی مسلمان تھے۔ عراق کے اس وقت کے ایک مورخ کمال الدین نے عربی میں تاریخ حلب کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ اس نے ان کا اتنا ہی ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے اور نور الدین زنگی کی زندگی میں ہندوستان سے اس کے پاس آئے تھے۔ زنگی نے انہیں فوج میں اچھا رتبہ دے کر ہران بھیج دیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے بھی ان کا اپنی ڈائری میں ذکر کیا ہے۔ عرب میں چونکہ نام کے ساتھ باپ کا نام بھی لکھا اور بولا جاتا ہے، اس لیے ان دونوں بھائیوں کے نام تحریروں میں اس طرح آتے ہیں: شمس الدین علی ابن ضیاء اور شاد بخت علی ابن ضیاء۔ یہ اشارہ کہیں نہیں ملتا کہ ضیاء کون تھا۔ تاریخ میں ان دونوں کا نام آنے کا باعث ایک واقعہ ہے جسے اس دور کے وقائے نگاروں نے قلم بند کیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ گمگشتگین منمانی کا قائل تھا۔ ہران میں عملاً اس کی حکومت تھی۔ اس نے اپنے ایک خوشامدی اور بدطینت افسر ابن الخاشب ابو الفضل کو قاضی کا رتبہ دے دیا تھا۔ اسلام کے قاضی انصاف اور دانش کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن ابو الفضل بے انصافی اور گمگشتگین کی خوشنودی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس کی بے انصافی کے قصے شمس اور شاد بخت تک بھی پہنچتے رہتے تھے، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے رکھتے تھے۔ وہ فوج کے جرنیل تھے، قاضی کے فیصلوں اور شہری امور کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ طبعاً بھی وہ خاموش رہنے والے انسان تھے۔ یہ مشہور تھا کہ گمگشتگین پر ان کا بہت اثر ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ انہوں نے گمگشتگین پر اپنا اثر پیدا کر رکھا تھا۔ ان دنوں جب سلطان ایوبی نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 700 سواروں کے ساتھ آئے اور شام اور مصر کی وحدت کا اعلان کیا تھا، انہوں نے اپنے بہت سے جاسوس ان اسلامی علاقوں میں بھیج دیے تھے جو خلافت کے تحت ہوتے ہوئے ذاتی ریاستوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ان جاسوسوں کے چند ایک کارنامے سنائے جا چکے ہیں۔ ان میں سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا انطوانون نام کا ایک ترک جاسوس ہران چلا گیا۔ وہ خبرو اور وجی جوان تھا، ترکی کے علاوہ عربی زبان روانی سے بولتا تھا۔ اس نے گمگشتگین تک رسائی حاصل کر لی اور یہ کہانی سنائی کہ اس کا خاندان یروشلم میں آباد ہے جو اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ اس نے بتایا کہ صلیبی وہاں مسلمانوں پر بے رحمی سے ظلم و تشدد کرتے ہیں اور بلا وجہ جسے چاہتے ہیں بیگار پر لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی 2 جوان بہنوں کو اغوا کر لیا اور اس کے بھائیوں اور باپ کو بیگار کے لیے پکڑ لیا ہے۔ وہ فرار ہو کر یہاں تک پہنچا ہے اور صلیبیوں سے انتقام لینے کے لیے صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے۔
اس نے اپنا حال حلیہ بگاڑ رکھا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ وہ یروشلم سے پیدل آیا ہے اور بھوک اور تھکن نے اسے ادموا کر رکھا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔